فرماتے ہیں پرندے تو فرندے، پہاڑ بھی اور لوہا بھی آپ کے آگے اتنا نرم ہو جاتا تھا۔ انبیاء کے اذکار جو قرآن مجید میں موجود ہیں وہ تمہاری حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے ہیں، تمہاری اپنی پہچان تمہیں کرانے کے لیے ہے کہ تم خود کو تو پہچانو کہ تم کیا ہو۔ جب تم خود کو پہچان لو گے، ہوا پوری دنیا میں بھاگتی پھرتی ہے، اور فرماتے ہیں ہوا جو ہے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاسوسی کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا لیے لیے گھومتی تھی۔ تخت حمال کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، کھلی ہے نا کھلی، اس کو فارسی میں حمال کہتے ہیں۔ تو ہوا جو ہے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت اس طرح لے کر چلتی تھی میلوں کے فاصلے پر، جیسے کھلی وزن اٹھا کر چلتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہو رہی تھی چوہے اور مینڈک کی ملاقات، ان کی دوستی، اور دوستی میں پھر اخلاص پیدا کرنا، اخلاص کے بعد اس کی برکتیں ملنا، اور اہل اللہ کے ان زاویوں کو دکھایا گیا جن پر اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے فضل کیا، اور انہوں نے پھر وہ کر کے دکھایا اللہ کی بخشی ہوئی فضیلت کی بنیاد پر، جو جہاں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ واپس دوبارہ آتے ہیں، ای سخن پاید ندارد گفت موش، چوک را روزے که از فقر خروش۔ یہ گفتگو یہاں تک جو کی گفتگو مولانا نے کہتے ہیں یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی، ایسا کرتے ہیں واپس چوہے اور مینڈک کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ چوہے نے کہا کہ تو پانی کے اندر تیرتا پھرتا ہے، لطیف ماحول میں، پانی لطیف ماحول ہے، ہم کثیر ماحول میں ہیں۔ زندگی اور موت کا فلسفہ معلوم فرماتے ہیں کہ اتنا سا ہے کہ گھوڑے سے اتر کر کشتی میں بیٹھنا ہے، کشتی پانی اوپر نہیں آتی، گھوڑا پانی میں نہیں جاتا۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی کہاں ختم ہوتی ہے؟ گھوڑے سے اتر کے کشتی میں بیٹھنا ہے، تم نے اس کو ہوا بنا لیا ہے، تو کشتی اوپر نہیں آتی، گھوڑا پانی میں نہیں جاتا۔ حیات و ممات کے فلسفے کو ایک ہی شعر میں نمایاں کر دیا علامہ اقبال نے کہ تم غفلت میں ہو، یہ جسم تو مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، روح اگلی منزلوں پر پرواز کر جائے گی، اس کی تیاری کے فکر کرو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چوہے نے مینڈک سے کہا کہ تم پانی کی دنیا میں مست رہتے ہو، میں یہاں کھڑا ہوا گلا پھاڑ رہا ہوتا ہوں اور تم سے میری ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، کچھ ایسی تدبیر کریں، کیونکہ عاشقوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تم تو پنج وقتہ پڑھتے ہو، عاشق کل وقتی نماز پڑھتا ہے۔ احمد الناس کے لیے پنج وقتہ ہے اور عاشقوں کے لیے کیا ہے؟ کل وقتی جاگنے کا عمل ہے۔ یہ آنکھ صاف ہے، زبان صاف ہے، غیبت سننے کا شوق نہیں ہے، دلاداری کرنے کا شوق نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اعمال حسنہ ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں پنج وقت آمد نماز راہ نمو، عاشقارا نی صلاۃ دائمو۔ جبکہ عاشق محبت کرنے والے پنج وقت نماز پڑھتے ہیں اور عشق کرنے والے کل وقتی نماز کی منزل پر ہوتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صرف رضا الہی کے لیے ہے، جنگوں میں آگے بڑھنا غزوات کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، مصلحت سے تدبیر سے پیچھے ہٹنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ وہ کر کے دکھائیں جو عامت الناس کے لیے انتہائی مشکل بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا، چوہے نے کہا کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی ملاقات سے مطمئن نہیں ہوتا، میں تو چاہتا ہوں کہ میں کل وقت ہی تم سے ملاقات ہوتی رہے میری۔ بات چوہے کی مینڈک کی ہے، اور کیسے کیسے راز مولانا کھولتے چلے جاتے ہیں کہ عشق کا پھر معاملہ بہت طویل چل رہا ہے دوستوں۔ میں گھڑی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں کہ عاشق جو ہوتے ہیں جہاں محبت کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے۔ جب عمر خطاب کا امتحان آیا، چند لمحات میں عمر نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے نبی اب تمام جہانوں میں سب سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں، وہاں سے عشق کی منزل شروع ہوگی، ورنہ پہلے محبت کی منزل تھی۔ محبت کا اور عشق کا فرق مولانا دکھا کر آگے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور عشق و محبت کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں اس وقت۔ آپ کے ایک دوست تھے، حسن نام تھا ان کا، بہت حسین اور خوبصورت تھے، بڑے آپس میں ان کا تو لوگ باتیں بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان بیچاروں حسن پر کوئی سختی سی آئی، داروغہ نے ان کو گرفتار کیا کسی معاملے میں،
اور یہ بھی مشہور تھا کہ یہ خسرو کے بڑے قریبی دوست تھے، خسرو ان پہ جان چھڑکتے، تو جب ان کو پکڑوا لیا اور یہاں بیتوں سے یہاں مارا گیا دونوں ہاتھوں پہ. جب خسرو کو اطلاع پہنچی خسرو ملنے کے لیے گئے، داروغہ سے جا کے ملے، کہ کیسے آئے، کہ تم نے میرے دوست کو مارا؟ نہیں ہم نے زیادہ تو نہیں مارا، اچھا میں دکھاتا ہوں. اپنی آستین کھول کے دکھائی تو سارے ضرب یہاں پر تھے، وہ نشانات خسرو کے ہاتھ پر تھے جو وہاں لگائے گئے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت سے اگلی منزل ہے. جو عشق کرتے ہیں پھر وہ دوئی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ وہ سارے ایک ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کی فکر ایک ہو جاتی ہے، ان کے جذبات ایک ہو جاتے ہیں، ان کا علم ایک ہو جاتا ہے، ان کا احسان ایک ہو جاتا ہے، ان کی رحمت ایک ہو جاتی ہے، ان کی برکت ایک ہو جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ عشق جب ہوتا ہے. ورنہ میرا برگر میرا ہے، تمہارا برگر تمہارا ہے، اسی میں لوگ زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں اور کچھ ان کے حصے میں نہیں آتا. اس نے یہ مبالغہ کیا چوہے نے کہ میں تم سے بہت عشق کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. پیش کے سارے زاویے مولانا یہاں دکھاتے چلے جاتے ہیں. مزید تھوڑا سا اور سلو ہو کر آگے اگلے مرحلے طے کریں گے. مبالغہ کردن گوشت در لوگو و ازرائیے وسیلت جتن از چوک آبی. تم پانی میں گھومتے رہتے ہو اور رابطے کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک تدبیر میرے پاس ہے کہ ایک لمبی ڈوری کا اہتمام کرتے ہیں. وہ ڈوری تمہارے پیر میں باندھ دیں گے، اپنے پیر میں باندھ دیں گے. جب بھی ملنے کا شوق ہوگا، جذبہ بڑھے گا تو میں پانی میں ہلا دیا کروں گا، تم آ جایا کرنا. تو بڑی کراہیت سے اس بات کو پسند کیا مینڈک نے کہ جب دنیاوی طور پہ معاملات بڑھ جاتے ہیں تو اہل عرفا جو ہے اس سے تھوڑا سے پراگندہ ان کے دل خراب ہوتے ہیں. جب دنیا کا بڑھ جاتا ہے غلبہ تو عرفا، اگر دنیا کی مثال کیا ہے؟ الدنیا جیفتن و طالبها کلاب. دنیا کی مثال مردار کی سی ہے اور اس کی زیادہ طلب کرنے والا، زیادہ اگر استعمال کر رہا ہوں احتیاط سے، اس کا طلب کرنے والا کتے کی مانند ہے. دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. وہ دنیا بڑھ جاتی ہے. چوہے نے جب یہ رائے دی کہ ایسا کرتے ہیں تو مینڈک نے اسے پسند، کیونکہ مینڈک تو دوسرے عالم کی مخلوق ہے نا. جو روحانی طور پر بلند مقام پر ہوتے ہیں وہ دنیاوی معاملات میں کب اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں؟ بڑی احتیاط سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا لینا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ڈوری سی لے کر اس کو باندھتے ہیں. مینڈک نے گو کے اس رائے کو پسند نہیں کیا. مینڈک نے یہ تم مجھے باندھ رہے ہو، میں تو آزاد رہنے والا ہوں. تو بہت سے اہل حاجت ایسی حاجات لے کر آتے ہیں جو اہل اللہ کے دل پر اس کا بہت وزن آ جاتا ہے. وہ دنیاوی خواہشات، دنیا کی طلب، دنیا کے معاملات میں حد سے زیادہ منہم آتے ہیں. جو نہیں ہنستا بندہ، سخت دل ہوتا ہے، ہنسی نہیں آتی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، وہ بھی یہ واقعہ سن کر دیکھ کر ہنس پڑتا ہے. کون سا واقعہ؟ کہ جب چرواہا بکریوں کو لے کے نکلتا ہے اور کسی پانی کی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو اس میں ایک لنگڑی بکری بھی ہوتی ہے. اس ریوڑ میں لنگڑی بکری ہوتی ہے. تو وہ بڑے آہستہ آہستہ پانی تک جاتی ہے اور جو صحت مند تگڑی بکریاں ہوتی ہیں وہ دور تک پانی میں چلی جاتی ہیں. دنیا دار بہت دور تک دنیا میں چلا جاتا ہے. جو لنگڑی بکری ہوتی ہے وہ کنارے پر مشکل سے پہنچتی ہے، تھوڑا سا پانی پیتی ہے، اتنی دیر میں آواز لگاتا ہے چرواہا چلو چلو واپس چلو، تو سب سے پہلے گھر وہ لنگڑی بکری پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پانی میں اندر نہیں جاتی ہے. وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت انوالو نہیں کرتی ہے. اس کا تعلق اتنا سا ہوتا ہے کہ لنگڑی بکری کا تعلق اتنا ہی ہوتا ہے کہ کنارے پہ جانا ہے، پانی پینا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی منزل پر سرفراز ہونا ہے. پلٹ کر آنے والا مرتا ہے کیا؟ پلٹ کر آنے والا مرتا ہے؟ انا للہ و انا راجعون کیا ہے؟ پلٹ کر آنے والا ہے. تو پلٹ کے آنے والے کو فنا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں لنگڑی بکری کا یہ واقعہ دیکھ کر بہت سے سمجھدار جو ہے جو نہیں بھی مسکرا جاتے ہیں. اچھا اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جس نے بہت زیادہ دنیا نہیں سمیٹی اس کا واپسی کا سفر آسان ہوگا. وہ جلدی اپنے انا للہ کی منزل پر سرفراز ہو جائے گا. جب اس نے یہ رائے پیش کی تو مینڈک کو یہ بات بہت اچھی نہیں لگی. بہرحال اس نے کراہیت سے اس بات کو قبول کر دیا. پھر ہوا یہ کہ قضاء و قدر کا قانون بھی تو رکھا ہے نا اللہ نے. مولا کائنات حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا، میں نے ارادہ کیا، عزم کیا، ارادہ کیا، وہ ارادہ کامیاب نہیں ہو گیا۔ بڑی مضبوط پلاننگ، ہر بات پہ نظر لے کے چل رہے ہیں، مگر وہاں جا کے ناکامی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کوئی اور ذات ہے جو ان معاملات میں انوالو ہے، اور اس کی مرضی کچھ اور ہے، اس کی مرضی